کے بعد بھائی نے کہا اے بہن بابا جان کی طبیعت خراب ہے، تم سے بابا جان ملنا چاہتے ہیں، تم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہن نے کہا کہ میری بھی بڑی اچھا ہے، دل کی خواہش ہے کہ میں اپنے باپ کو دیکھوں، لیکن میں بھائی مجبور ہوں، مجھے جو اجازت دینے والا ہے، جو پرمیشن دینے والا ہے وہ موجود نہیں ہے، میں کس سے پوچھ کر کے چلوں؟ اللہ اکبر، بھائی میں نہیں جا سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، بھائی کو واپس کر دیا۔ کیا کہہ کے کر دیا کہ مجھے پرمیشن دینے والا ہے جس سے میں پوچھ کر کے جاؤں گی، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ اللہ اکبر، اگر آج ہماری بہن بیٹی ہو اور اس کے پاس خبر پہنچ جائے کہ تمہارا بھائی یا تمہارا باپ بیمار ہے، تو شوہر اگر روکے گا بھی، گھر پہ بھی موجود ہو، اگر اس نے کہہ دیا نہ جاؤ تو کہے گا تو جا بھاڑ میں، تیرا گھر جائے بھاڑ میں، ایسا کہتی ہیں۔ سنا ہے، میں نے خود سنا ہے۔ اے مقدس شہزادیوں، نبی کی کنیزیں سنو، یہ نبی کی کنیز ہے، اس نے اپنے بھائی کو واپس کر دیا اور رو رہی ہے، بیٹی افسوس کر رہی ہے، یہاں تک کہ کھانا پینا بیٹی کے ابھی چھوٹنے لگا۔ ادھر باپ بھی طبیعت زیادہ خراب ہوتے ہوتے ہو گئی کہ اب بولنے میں بھی دشواری آ گئی۔ جب بولنے میں دشواری آئی تو پھر بھائی کو بھیجا، جو جواب پہلے دیا تھا وہی پھر دے دیا، واپس بھائی آ گیا۔ تیسری مرتبہ جب حلق میں روح آ گئی، یعنی جسم کام کرنا بند کر دیا، اور کام کرنا جب بند کر دیا تو آپ جانتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے، یعنی موت کے عنقریب جب پہنچے تب بھی خبر گئی، بیٹی نہ آ سکی، بیٹی نہ آئی۔ آخر میں اس باپ کا، جس باپ نے کبھی کسی بات کی کمی نہ ہونے دی، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، کبھی کوئی چیز ایسی نہ تھی جو مانگی ہو انہوں نے نہ پورا کیا ہو، اس باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس باپ کا جب انتقال ہوا تو اس بیٹی کو جب خبر ملی ہے تو کیا اندازہ لگا، کیا بیتی ہوگی۔ باپ نہ ہونے کا درد اسی کو معلوم ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا ہے، جس کا باپ نہ ہو اسی کو تو درد معلوم ہوگا کہ باپ نہیں ہے، کیا درد ہوتا ہے بنا باپ کے۔ اندازہ لگائیے، جس وقت بیٹی نے خبر سنی تو پیروں تلے زمین کھسک گئی، بیٹی زاروں قطار روتی ہے اور بھائی سے کہتی ہے بھائی میں مجبور ہوں، نہیں جا سکتی ہوں۔ اندازہ لگائیے، بھائی نے کہا کہ اب تو آخری وقت ہے، کم سے کم اب تو چہرہ دیکھ لے۔ بہن نے وہی جواب دیا، رو کر کے کہا بھائی میں نہیں جا سکتی، مجبور ہوں۔ اللہ اکبر، جب بیٹی نے خبر سنی تو کیا دل پر بیتی ہوگی، ایک پہاڑ جیسے دل پر ٹوٹ کر کے گر پڑا ہوا۔ ذرا قتل ہوتی ہے اور رو کر کے کہتی ہے بھائی تم واپس چلے جاؤ، میں نہیں جا سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، اس شوہر کو کیا معلوم ہے گھر پہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت فون نہیں چلتے تھے، چٹھیاں چلتی تھی۔ چٹھیاں جب تک چٹھی پہنچتی تھی تب تک باپ کا انتقال ہونے کے بعد 40واں کی پاتا بھی ہو جاتی، 10واں 20واں 40واں سب ہو جاتا تھا، تب کہیں چٹھی پہنچتی تھی۔ اندازہ لگائیے، وہ بیٹی روتی رہی۔ ادھر کیا محلے والے بیٹی کو تانے دیتے ہیں، محلے والے کہتے ہیں کیسی بے وفا یہ لڑکی ہے، کیسی بے مربت لڑکی ہے جس بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، کبھی پرورش میں کبھی کوئی کمی نہ ہونے دی، ایسی بیٹی اتنی بے وفا نکلے گی پتہ نہ تھا۔ اللہ اکبر، جو بیٹی اپنے باپ کے انتقال پر بھی نہ آ سکے، ایسی بیٹی سے نہ ہونا بہتر ہے۔ اللہ اکبر، لوگ برے برے جملوں سے اس کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب جنازہ تیار ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، کفن پہنانے کے بعد اس باپ کا جنازہ، اس بیٹی کے پاپا جنازہ جب اٹھایا تو اس بیٹی کی ماں کہتی ہے، اپنے بیٹوں سے کہتی ہے، لوگوں سے کہتی ہے، اے لوگوں سنو میری بیٹی یہاں آنے سے مجبور ہے، لیکن
کا جنازہ مجبور نہیں ہے، تم لوگ تو مجبور نہیں ہو، اس کے باپ کے جنازے کو اس کے دروازے پر لے جایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب باپ کے جنازے کو بیٹی کے جنازے پر بیٹی کے دروازے پر جب جنازہ پہنچا ہے تو اندازہ لگاؤ، وہ بیٹی جس کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، چلتے چلتے کہا کہ شوہر سے کہ تم میری بیٹی کو کبھی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا، وہ بیٹی باپ کی یاد میں رو رو کر کے سوکھ چکی ہے، بالکل کمزور ہو گئی ہے۔ جب باپ کے جنازے کو دیکھا ہے تو اللہ اکبر، اس قدر روئی جس کا جواب نہیں ہے۔ بیٹی روتی ہے، قدموں کو چوم کر کے کہتی ہے مولا میں نہ جا سکی، یہ بدنصیب بیٹی ہے، باپ سے کہہ رہی ہے ابا جان یہ بیٹی تمہاری بدنصیب بیٹی ہے، اس کو معاف کر دینا، میں آ نہ سکی۔ اللہ اکبر۔ اور مولا کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہتی ہے مولا میں عملدار نہیں ہوں، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، مولا میں نے جو یہ قربانی دی ہے مولا تیرے محبوب کی سنت کو ادا کیا ہے، تیرے محبوب کی سنت کو ادا کیا مولا، اس قربانی کے بدلے میرا باپ گنہگار صحیح، بدکار صحیح، بے عمل صحیح، بے نمازی صحیح، لیکن مولا میرے باپ کو جنت عطا فرما دینا، جنت عطا فرما دینا۔ یہ دعا کرتے ہوئے اپنے باپ کے جنازے کو رخصت کرتی ہے اور قبرستان میں جنازہ دفینہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر دفینہ ہونے کے بعد اب میں بات بتا دوں، جو شوہر باہر گیا تھا وہ اپنی بیوی کے لیے اچھے اچھے تحفے لے کر کے، ظاہر سی بات ہے جب دن ہو جاتے ہیں زیادہ تو لوگ جب اپنے گھر جاتے تو اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لے کر کے جایا کرتے ہیں، مال و زر لے کر کے جایا کرتے ہیں، تو مال و زر اور تحفے بیوی کے لیے لیے اور لینے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوا، یہاں تک کہ وہ روانہ ہو کر کے گھر پہ دروازے پر آیا اور آ کر کے اسے بیچارے کو کیا معلوم، کیونکہ اس وقت فون نہ چلتے تھے، کوئی فون نہ تھا، چٹھیاں چلتی تھیں، اس کو نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی کس حال میں ہے۔ جب آپ دروازے پر آئے اور دروازے پر آواز لگائی تو اللہ اکبر، بیوی کے کانوں میں جب آواز پہنچی ہے تو دوڑ کر کے دروازے پر جاتی ہے اور جانے کے بعد دروازہ کھولا، سامنے جب شوہر کو پایا تو شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے اس قدر روتی ہے اور کہتی ہے تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، بہت دیر کر دی، میری تو دنیا ہی لٹ گئی، میرا سب کچھ چلا گیا، جو تحفے لے کر کے شوہر آیا تھا وہ ہاتھوں سے چھوٹ جاتے ہیں، اور چھوٹنے کے بعد بیوی سے کہتا ہے کہ اے بیوی یا سوچا بتاؤ، اگر تمہارے ساتھ کسی نے ظلم اٹھایا ہے تو جہاں پر تمہارا پسینہ بہا ہوگا وہاں پر میں اپنا خون بہا دوں گا۔ بیوی نے کہا جو تم سوچتے ہو وہ بات نہیں ہے، تو شوہر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ جس باپ نے مجھے بڑے ناز سے پالا تھا، ناز اٹھائے تھے، نخرے اٹھائے تھے، نخرے اٹھا کر کے مجھے پالا تھا، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہونے تھی، وہ باپ بیمار پڑا، بیمار پڑنے کے بعد مجھے بلاتے دنیا سے ہی چلا گیا، لیکن یہ بدنصیب بیٹی نے اپنے باپ کی آواز کو، اپنی باپ کی ایک بات کو بھی نہ سن سکی، تو پھر زمین پر گر گئے، کہنے لگے مجھے کیا معلوم تھا تم چلی جاتی، تو بولی تم گھر پہ موجود نہیں تھے، میں کس سے پوچھ کر کے جاتی۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے جب یہ باتیں سنائی، سنانے کے بعد اس شوہر نے کہا چلو ماں کے پاس چلیں گے، ماں سے معافی مانگیں گے، چل کے مجھے کیا معلوم تھا۔ اللہ اکبر۔ جب ماں کے پاس گئے، جب محلے میں پہنچنے کے بعد لوگ اکٹھا ہو گئے، جانتے ہیں آج کا بھی دور ہے، اگر مٹی میں نہ کوئی آئے اور جب وہ بعد میں آئے، خاص اگر کوئی ہو تو بھیڑ لگ جاتی ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے، جس حال میں ہوتا ہے اس حال میں اس کو کہا جاتا ہے۔
تو لوگ کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا یہ بے وفا ہے، کوئی کہہ رہا تھا مکار ہے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ جی ایسے جملے سن سن کر کے اس بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، رو رہی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو دونوں عالم کا مالک و مختار ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، آقا نامدار، مدنی تاجدار، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی محفل میں تشریف لے آتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگوں کیا بات ہے؟ کہا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بیٹی وہ بیٹی ہے جس کا باپ بلاتے بلاتے دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ بے وفا بیٹی جس کو اس نے بڑی محبت سے پالا تھا، یہ بیٹی اس کی میت میں نہ آ سکی۔ اللہ اکبر، یہ بے وفا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرا نبی فرماتا ہے یہ بیٹی بے وفا نہیں بلکہ وفادار ہے۔ اس کا باپ گنہگار تھا، اس کا باپ سیاکار تھا، اس کا باپ جہنمی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹی کی قربانی کے بدلے، اس بیٹی کے نہ آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹی کی جو شوہر کی اطاعت کی، اس کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کو جنت میں داخلہ فرما دیا، جنت میں داخلہ فرما دیا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک قربانی کے بدلے باپ کو جنت مل گئی۔ تو اے مقدس شہزادیوں، رحمت بنو زحمت نہ بنو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ رب بڑا رحیم بھی ہے اور پھر بڑا جلال بھی ہے، جلالی بھی ہے۔ اگر رب جلال میں آ جائے تو سب کچھ تہش نہش ہو جاتا ہے۔ جنت میں جانے والے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اگر رب ذرا سی بات پر ناراض ہو گیا تو سمجھ لو ہمیں کل دنیا سے جانا ہے، اور تمہیں میں بتا چکا ہوں منہا خلقناکم، رب نے اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ملا دے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دنیا سے جب حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت اسی مٹی سے ہم کو اٹھایا جائے گا، ہم اپنی پہلی منزل کی تیاری کریں، کیونکہ پہلی منزل اصل میرا منزل جو ہے یہاں پر کمانے کے لیے آئے ہیں، اس کے بدلے میں جو خرچہ کرنا ہے وہ وہاں پر جا کر کے کرنا پڑے گا۔ وہاں پر کون سی دولت کام آئے گی؟ یہ دنیا والی دولت کام نہ آئے گی، بلکہ جو ہم نیک اعمال کریں گے وہی قبر میں کام میں آئیں گے، کیونکہ میں پہلے بھی ولیوں کا ذکر کر چکا ہوں۔ بلکہ یہ مزے کے لیے تقریریں نہ سنیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سنیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ غوث اعظم نے ایک ہی اشارے میں نہ کوئی دعا کی، نہ کوئی آیت پڑھی، نہ کوئی حدیث پڑھی، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور کہا کہ مولا ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دے۔ میں نے جو کہا تھا اس پر جو ہے تھوڑا سا میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اشارے میں۔ بڑے پیر کی بات ہے، کہا کہ مولا ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر کر دے۔ رب فرماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، غیب سے ندا آتی ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر غوث نے کہا یا مولا ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دے۔ رب پھر فرماتا ہے کہ وہ کافی عرصہ ہو چکا ہے، ابھی وہ نہیں نکل سکتی۔ تو وہ غوث پیروں کا پیر میروں کا میر شاہ جیلا قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی عرض کرتا ہے کہ میں نے تیری قرآن کو پڑھا ہے، تیری نبی کے فرمان کو پڑھا ہے کہ کل قیامت کے دن تو قبروں سے مردوں کو زندہ کرے گا، ان سے حساب و کتاب ہوگا۔ تو مولا قیامت تو ابھی پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، اس کے بعد جب تو زندہ کر سکتا ہے تو مولا اس کو تو ابھی چند دن ہوئے ہیں، چند سالیں ہوئے ہیں، مولا اس ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دے۔ تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور 12 سالہ کشتی ڈوبی ہوئی کو ایک ہی پل میں رب تبارک و تعالیٰ بہار خود برادریوں کے اصولے کے ساتھ پھر آتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غوث جو ہے وہ پیروں کا پیر ہے اور نبی جو ہے
وہ نبیوں کا نبی ہے، یہ حسنی حسینی ہے، اگرچہ اگر یہ چاہیں تو مردے کو زندہ کر دیں، اور کیا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جو چاہیں کر دیں، کیونکہ غوث کا فرمان ہے کہ اگر ہمارا چاہنے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں بیٹھا ہوں اور مجھے وہ چاہنے والا پکارے یا غوث مدد یا غوث المدد، تو میں پچھم سے مغرب سے بیٹھا ہوا اس مشرق والے کی مدد کروں گا وہیں سے بیٹھے بیٹھے۔ تو اندازہ لگائیے یہ قول ہے میرے غوث کا کہ میں اپنے چاہنے والے کی بات کو سنتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے جب غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جب یہ بات ہے تو اندازہ لگائیے اس نبی کی بات کیا ہوگی۔ کیا وہ نبی نہیں سنے گا؟ کیا وہ نبی نہیں جانتا ہے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ رہے نا؟ میری بات پر ذرا غور کرنا، کیونکہ آج کے ماحول بہت خراب ہیں اور جو وقت میں نے لیا تھا اسی کے مطابق میں اپنی رخصتی چاہتا ہوں۔ بس نبی کے 2-3 شعر کلام الامام امام الکلام مشہور نعت پاک کے شعر ہیں، کیونکہ پیدائش کا وقت جب ہوتا ہے تو نبی کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ نبی جب پیدا ہوئے تو شاعر نے بھی لکھا ہے، سماعت فرمائے، مشہور کلام ہے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو زیادہ نہیں، میں صرف جو ہے اسپیڈ میں 3 شعر ایک مقطع پیش کروں گا، اجازت ہے؟ درود و بیعت پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی 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 بولو مل کر سبھی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا بیٹا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بول مل کر سبھی یا نبی یا نبی یا نبی۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائی، میں نے جو کہا تھا 3 شعر ایک مقطع حاضر ہوگا۔ کیا خبر کتنے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے 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 کھلے چھپ گئے، تو اندیشہ
شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندیشیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا گئے، بہت بنا لی چمکا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے، کہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے، بے قسم کا سہارا ہمارا نبی، بے قسم کا سہارا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، بول مل کر سبھی، یا نبی یا نبی یا نبی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخری۔ اے بندے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا، آخر میں اسی مٹی کو ملا دیا، اور آخرت میں جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو شفاعت کرانے والا میرا محبوب وہاں پر تشریف فرما ہوگا، اور اے بندے تجھے اسی مٹی سے اس آخرت والے دن زندہ